السلام علیکم جی. ہم بہت ہی اہم ترین دنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جب میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اہم ترین دنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، اور اس لیے بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں پولیٹیکلی وین آئی اسپیک. تو سیاسی طور پر اس لیے کیونکہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اب وہ بے صبرے ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے فرسٹریٹڈ ہیں اور غصے میں ہیں. اور جب انسان بے صبرا بھی ہو، فرسٹریٹڈ بھی ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ جی اس کی کوئی بھی اس کی چال جو ہے وہ سیدھی نہیں پڑ رہی ہے، کہیں سے بھی اس کو کہیں سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے جو ہے وہ نہیں مل رہے ہیں. اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے گرمی بھی بہت زیادہ گرمی ہے. بھئی اڈیالہ جیل میں کوئی خاص قسم کا اے سی تھوڑی نہ لگا ہوا ہے. اڈیالہ جیل بھی پاکستان میں ہی ہے، اور اڈیالہ جیل میں بھی بیسٹ سے بیسٹ کمپنی کوئی بھی ہو تو بھئی اے سی کام نہیں کر رہے ہیں، تپ رہے ہیں عمران خان صاحب روسٹ ہو رہے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر. اور جب انسان کی یہ کیفیت ہو نا تو شعور یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے پھر غلطی ہوتی ہے، اور جب ایسے لوگوں سے پھر غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر ان غلطیوں کا خمیازہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. اب کیا کیا غلطیاں عمران خان صاحب کرنے والے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر عمران خان صاحب جو آنے والے دنوں میں جو بھی پٹ سیاپا ڈالنے والے ہیں وہ کیوں ڈالنے والے ہیں. اصل میں کسی نے نا عمران خان صاحب کے کان میں جا کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے جو ہے فوج اس کو ہدف بنانا ہے، فوج کو بس آپ نے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ فوج میری جند تے فوج میری جان ہے، فوج میرا دین تے فوج میرا ایمان، نہ یہ نہیں. آپ نے فوج کے اوپر چڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کسی نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کان میں جا کے بتا دی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے نواز فوبیا میں مبتلا تھے. ان کو ہمیشہ سے نواز فوبیا تھا، نواز شریف کا ڈر، نواز شریف سے جلن، نواز شریف سے پرابلم، نواز شریف کے جو ہے وہ تمام تر جو پرسنالٹی ہے اور تمام تر اسپیکٹس آف نواز شریف پرسنالٹی وہ عمران خان صاحب کے اعصاب پر سوار تھے. تو کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور ماشاء اللہ سے عمران خان صاحب کانوں کے کچے بھی بہت ہیں. تو کسی نے عمران خان صاحب کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اب کیونکہ 28 مئی کو جس دن ایک ہسٹورک ڈے ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ دھماکے ہوئے تھے، پاکستان نے اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور ثابت کیا، ڈکلیئر کیا، یہ سٹیٹس اون کیا. اس دن 2024 میں 28 مئی 2024 میں نواز شریف پارٹی کے صدر دوبارہ بننے والے ہیں. اور کسی نے ان کے کان میں کہہ دیا کہ بھائی اب یہ نواز شریف پارٹی کے صدر بن رہے ہیں نا تو اب نا نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں نا دوریاں آئیں گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو نواز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو اسٹیبلشمنٹ تو شہباز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. تو جب نواز شریف صدر بنیں گے PMLN کے تو نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی جو کہ ملک کے وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان کو ڈکٹیٹ کریں گے. اب یہ جو کہانی گھڑ کے اور یہ کسی نے اپنا ذاتی قسم کا جو ایک تجزیہ ہے وہ عمران خان صاحب کے کان میں ڈال دیا، ان کے دماغ میں ڈال دیا، کیونکہ عمران خان صاحب ڈرپوک بھی ہیں، بے صبرے بھی ہیں، فرسٹریٹڈ بھی ہیں. آپ کو میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو اس کے اوپر ریاکشن دینا ہی تھا، تو ریاکشن دیا. نیا پلان، نیا آرڈر، نئی دھمکیاں، نئی تریاں، سب کچھ کر لیں. اچھا، اب اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا. نہیں، سونے پہ سہاگا نہیں ہوتا، یہاں پہ ہوگا ٹو میک دا میٹر ورس. یا سمجھ تو آ گئی ہوگی نا، مطلب اور جو برا ہو گیا کہ وہ 4 خسرے عمران خان صاحب کے حساب پہ سوار ہو گئے. اب میں بار بار جب بھی یہ خسرے کا لفظ استعمال کرتی ہوں تو مجھے ڈسکلیمر دینا پڑتا ہے، ہر ویڈیو کے اندر ڈسکلیمر دینا پڑتا ہے کہ بھائی میں ان کو خواجہ سرا ہی کہوں گی، اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن خواجہ سرا جو ہے وہ PTI والوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ PTI والے تو خواجہ سراؤں کو بھی عزت نہیں دیتے، وہ تو ان کو بھی خسرے گئے جا رہے ہیں. اب 4 خسرے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اعصاب پر سوار ہو گئے ہیں. تو ایسے میں آپ سوچیں کہ عمران خان کی تو دماغ کی دہی ہوئی پڑی ہے، اور جب دماغ کی دہی ہوئی پڑی ہو تو تب ہی آپ اس قسم کی فضول باتیں کریں گے کہ آپ پھر سے آرمی چیف کو نشانہ بنائیں گے، آپ آرمی چیف کو طرح طرح کے ناموں سے پکاریں گے، آپ ان کو فرد واحد کہیں گے، آپ ان کو بادشاہ کہیں گے، آپ ان کو جنگل کا بادشاہ کہیں گے، اور پتہ نہیں آپ ان کو کیا کیا کہیں گے. اس کے بعد جس کسی نے بھی عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے نا کہ فوج کو آپ تن کے رکھیں، اور جس کسی نے بھی عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جی اب لڑائی ہونے والی ہے نون لیگ کی اور فوج کی، اور آپ اپنا رستہ بنا لیں،
یہ اس نے عمران خان صاحب سے اپنی دوستی نہیں، کوئی بہت پرانی اور بہت گہری دشمنی نکالی ہے. کچھ نہیں ہوگا عمران خان کا. عمران خان مجھ سے لکھ کے لے لیں کہ وہ آپ کو جیل سے باہر جلد نظر آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، نہیں دے رہے، نہیں دے رہے، نہیں دے رہے، نہیں دے رہے. کتنی دفعہ بولوں میں؟ دنوں اور ہفتوں میں تو آپ کو نہیں دے رہے، مہینوں سالوں کی بات کی جا سکتی ہے. اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، مہینے کتنے سال، یہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے بھئی، دیکھیں نا 24 بھی تو مہینے ہی ہوتے ہیں نا، سمجھ میں ایسے کہہ رہی ہوں بس. مطلب تو وہ دنوں میں اور ہفتوں میں تو باہر نہیں نکل رہا. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آرمی چیف کو بار بار نشانہ بنانے سے یہ غلط ٹون، غلط بٹن اور غلط دروازہ، اس کو بار بار کھٹکھٹائے جا رہے ہیں. اب آپ کہیں گے بینش یہ ساری باتیں آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ اب وہ جو 4 خسرے جو عمران خان صاحب کے اعصاب پر سوار تھے، ان کے چلتے عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر غصے میں آ کے اپنی ایک نئی جو آرڈر اور جو نئی پلاننگ ہے وہ سب کے سامنے کر دی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جی بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا خصوصی پیغام سنیے آپ. ملکی تاریخ کے گزشتہ سیاہ ترین 2 برس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کو پوری ڈھٹائی سے بدترین سیاسی جبر و انتقام کا نشانہ بنایا گیا. ہم پر اجتماعی سزا یعنی کلیکٹیو پنشمنٹ جیسا ممنوع جنگی حربہ آزمایا گیا. ہمارے گھروں کی حرمت پامال کی گئی، ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے، اور وحشت و بربریت کے اس پورے سلسلے کے دوران بوڑھوں اور بچوں تک کو نہیں بخشا گیا. ہم اب تک پاکستان کے لیے ہی نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، مگر اب بس بہت ہو چکا. رؤف حسن پر وحشیانہ حملہ نہایت اشتعال انگیز ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک کا نام نہاد طاقتور گروہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے پر بالکل آمادہ نہیں ہے اور مسائل کے حل پر توجہ دینے کے بجائے ایسے بزدلانہ ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے. میں نہایت اصرار سے مسلسل یہ بھی کہتا آیا ہوں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے، اور گزشتہ 2 برس میں یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بہترین معاشی کارکردگی کی حامل حکومت کو ہٹا کر اپنی کت پتلیاں ملک پر مسلط کرنے سے عام آدمی کے معاشی حالات کیسے بدترین تباہی کی بھینٹ چڑھتا ہے. یہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تو RTS بٹھا کر کے لایا گیا تھا. یہ تو معاملہ تب سے شروع ہوا ہے. اپنی قوم کے لیے میرا پیغام ہے کہ اب ہمیں اس وسطائی مافیا کے خلاف عملی جدوجہد کی تیاری پکڑنی ہے. میں اپنی مرکزی قیادت، صوبائی اور مقامی تنظیمات، اراکین، کارکنان، سپورٹرز اور عوام سمیت آپ سب کو ہدایت دیتا ہوں کہ میری جانب سے ملک گیر احتجاج کی کال کا انتظار کریں. یعنی کہ جی ہم نے سڑک پہ جانا ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے بس اسی قسم کی جو ہے حرکتیں کرنی ہیں. پاکستان کو ہم نے اسٹیبل نہیں ہونے دینا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ جیسے کہ شندانہ گلزار کہتی ہیں کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو بھئی ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو بالکل نہیں ہوگا. یہ تو خوابی ہے، یہ کسی صورت بھی حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکتا. ایک طرف تو یہ چیز ہے. دوسری طرف جی پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل سوشل میڈیا ہے، انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کی دی آنریبل آرمی چیف کی تصویر لگا کر کے باقاعدہ طور پر SIFC کو ٹارگٹ کیا ہے، اور انہوں نے مالی بے ضابطگیوں کے الزامات لگائے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹنے کے گھسوٹنے کے الزامات لگائے ہیں. اس قسم کی ساری چیزیں وہ جس فرد واحد کے خلاف کر رہے ہیں، جن کا نام ہے جی جنرل عاصم منیر صاحب، جو کہ آرمی چیف ہیں، ان کو ایک دفعہ یہ دوبارہ نشانے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اگر پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو آرمی چیف ان کے پریشر میں آ جائیں گے. تو میں تو یہ بتاؤں گی کہ بھئی فوج کی ٹریننگ ہی یہ ہوتی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جن کو فوج نے بنایا، فوج نے پالا پوسا، حکومت تک لے کر کے آئے، عمران خان صاحب ان کو سمجھ ہی نہیں سکے. فوج تو پریشر لیتی ہی نہیں کسی چیز کا. یہ عمران خان صاحب کو کس نے غلط پٹی پڑھا دی ہے، کس طرف چلے گئے ہیں؟ فوج کسی چیز کا پریشر نہیں لیتی. فوج عمران خان کا بالکل پریشر نہیں لے رہی. جنرل عاصم منیر تو عمران خان کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں اگر اتنی سی بھی سوچ ہوتی نا عمران خان کے بارے میں جنرل عاصم منیر کے دماغ میں، تو جنرل عاصم منیر صاحب کوئی نہ کوئی ایسی حرکت میں نکی جنی ایسی کر لیتے جو کہ باجوہ صاحب اور جنرل فیض کر کے گئے میں، یا اس سے کوئی قریب. لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا. اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا جو فوکس ہے اس وقت، فوج کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو چلا لو بھائی، ملک کو چلا لو. پچھلے 8-10 سالوں میں ملک کو پیچھے ہی دھکیلا گیا ہے، اور سب کی طرف سے دھکیلا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سیاستدان ایک دوسرے کی کھینچا تانی، اسکور سیٹل کرنے میں ملک کو ہی پیچھے دھکیلا گیا ہے.
لیکن عمران خان صاحب تو اپنے علاوہ کسی کی بھی نہیں سوچتے نا. عمران خان صاحب تو اپنے علاوہ وہ تو ٹہرین کی بھی نہیں سوچتے. جو سیدھی سی بات ہے, سوچتے ہوتے ہیں تو کھل کر آ کے کہتے کہ ہاں میں اون کرتا ہوں, میری بیٹی ہے, اور میں آپ یقین کریں کہ میں عمران خان صاحب کی تہہ دل سے عزت کرتی کہ بھائی اس بندے سے غلطی ہوئی جوانی میں, لیکن اس کو یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, اس کو یہ اون کر رہا ہے. اور بھائی وہ بیٹیاں ہی کسی اور طرح کی ہوتی ہیں جن کو باپ کی طرف سے ایک سیکیورٹی, ایک کانفیڈنس دیا جائے. وہ ایک الگ قسم کا ایک ایموشن ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں جن کی بیٹیاں ہیں اور جن کی بیٹیاں اور والد کا, باپ اور بیٹی کا اگر ایک تعلق, ایک ہیلدی تعلق ہے, تو آپ اس چیز کو سمجھیں گے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. تو عمران خان صاحب تو اپنے علاوہ کسی اور کی نہیں سوچتے. سو ہیون سیڈ دیٹ, آرمی چیف کو ایک دفعہ پھر سے انہوں نے نشانے میں رکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو 4 خسرے عمران خان صاحب کے اعصاب پر سوار ہوئے تھے, جنہوں نے رؤف حسن کے اوپر حملہ کیا کہ جی ان کے خلاف بھی تحریک کرنی ہے, ان کے خلاف بھی سڑکوں پر نکلنا ہے. اس کے علاوہ جی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, انہوں نے اپنے جو وکیل ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ بھائی مخالف کو اٹھنے کی مہلت نہیں دینی. تم لوگ کیوں اتنے ٹھنڈے پڑ گئے ہو. اور یہ بھی کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ بھائی عدالتوں کے اندر جا کے بولو کہ میری ملاقاتیں بہت کم ہو رہی ہیں. بھائی ارے مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ روزانہ کی بنیاد پر 6-6 7-7 ملاقاتیں ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر. یہاں تک کہ جو پچھلے دنوں تو جو باقی جیلوں کے جو قیدی تھے, خاص طور پہ جو پنجاب کی جیلوں میں قیدی, وہ تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی جو سہولت رعایت عمران خان صاحب کو ملتی ہے ان کو بھی ملے. اتنی ملاقاتیں وہ میں نے اسپیسیفک ایک ایلیبوریٹڈ جو ہے ویڈیوز پر کی تھی, وہ اسی ٹائم لائن پر موجود ہے. وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس رول کی, کس شک کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہے. اور اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے وکیلوں کو کہہ رہے تھے کہ میری ملاقاتیں بہت کم ہوتی ہیں, مجھے بہت کم لوگوں سے ملواتے ہو, جاؤ جا کے مجھے اور لوگوں سے ملواؤ. بھئی عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے, خان صاحب بنی گالا نہیں ہے, جیل سزا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اس سزا کو اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے, انہی کرتوتوں کی وجہ سے سزائے کالا پانی تک بنا دیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ باہر نہیں آ رہے عمران خان صاحب, نہیں آ رہے, جلدی آپ باہر نہیں آئیں گے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ جی اپنے مخالف کو اٹھنے مت دو. یہ جو مخالف کو اٹھنے نہ دینے والا جو ایٹیٹیوڈ اور جو یہ سوچ ہے نا, یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی, ایز اے پرسن آلسو, ایز اے پولیٹیشین آلسو, ایز اے پارٹی ہیڈ آلسو, کیونکہ یہ ایک منفی سوچ ہے. اب جب سے پوری کی پوری سوچ آپ کی منفی ہوگی, آپ کے دماغ کے اندر منفی خیالات آئیں گے, تو پھر ظاہری سی بات ہے آپ کو تکلیف ہوگی. اور پھر جب عمران خان کو تکلیف ہوگی تو اپنی تکلیف کس پر نکالیں گے؟ اڈیالہ میں لڑ کے ہی نکالیں گے نا. کبھی جیل انتظامیہ سے لڑیں گے, کبھی اپنے وکیلوں سے لڑیں گے, جو ان سے ملنے آئے گا پھر ان سے لڑیں گے, اور پھر جو لڑائی کے بعد جو فرسٹریشن رہ جائے گی, ٹھیک ہے, وہ پاکستان کی عوام پر نکالیں گے کہ جی یہ کر دو, سب سڑکوں پہ نکلاؤ, جلا دو, گھرا دو, نیا آرڈر ہے میرا بھائی, فوج کو تن کے رکھو, فوج کو نشانہ بناؤ, خسروں کو نشانہ بناؤ, سب سے لڑ لو, سب سے لڑو. ان کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ بھائی لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. یہ ان کو کسی نے سکھایا اور کسی نے نہیں بتایا. اینی ویز جی, ابھی سین یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بہت بڑا قبضہ کر لیا تھا, اور ان کا جو قبضہ ہے نا وہ پکڑا گیا ہے, اور اب اس قبضے کو ختم کر رہا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, اس کی کیا تفصیلات ہیں, اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی. ابھی کے لیے لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے پھر ملتے ہیں.